السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا میں پرسنلی آئی بلیو کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ایک بیسک ہیومن رائٹ بن چکا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن انٹرنیٹ ان پرٹیکولر، کیونکہ ہم جس طرح روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، اسی طریقے سے آئی فیل لائک کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ان دا نیو نالج اکانومی جس کے پاس نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس کو ایک بائی ڈیزائن جو ہے نا ایک لیک آف بیسک ایکسیس ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی چانسز آف سکسیس آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. وچ از وائی آئی جسٹ فیل لائک کہ ایوری ہیومن بینگ ہو از بورن ان پاکستان اور دا ورلڈ شوڈ ہیو دیٹ ویری بیسک اپرچونیٹی ٹو کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ. اینڈ اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حارث محمود چودھری صاحب، ہو از دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف یونیورسل سروس فنڈ، این آرگنائزیشن اور اے فنڈ اسینشلی ڈیزائنڈ ٹو انشور کہ پاکستان میں جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں، جو دیہات ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، جہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ابھی تک نہیں پہنچا، وہ کنیکٹ ہو سکیں. اینڈ یو نو ایوری بڈی ہیز دی ایکسیس ٹو دی نالج اکانومی. حارث بھائی، تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو فار ہیونگ می اوور. میں کانورزیشن کو تھوڑا سا شروع کروں گا. پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ پیدا کہاں پر ہوئے تھے اور ارلی لائف آپ نے کہاں پہ گزاری؟ آئی واز بورن ان لاہور، لیکن میری ارلی اسکولنگ اور جو ارلی ڈیز آف گروئنگ وہ اسلام آباد میں تھی. سو مائی فادر واز اے گورنمنٹ آفیسر، وی بیسڈ آؤٹ آف اسلام آباد. اینڈ میری اسکولنگ اسلام آباد میں آئی اسٹارٹ وتھ گرامر. اس کے بعد اسکول ٹاڈلرز اکیڈمی، دین بیکن ہاؤس اینڈ دین بحریہ. سو انیشیل اسکولنگ جو ہے اسلام آباد میں. بیکن ہاؤس مارگلا؟ بیکن ہاؤس مارگلا. اچھا، میں بھی مارگلا کیمپس ہوں. رائٹ. I was there from 2 years. Very cool. Before went to بحریہ over there. Very cool. And so high school آپ نے بحریہ سے کیا؟ ہائی اسکول میں نے بحریہ سے کیا. زبردست. And what year did you graduate? 94. Right. So university کے لیے what was the thought process اس time? Initially I was never a very bright student, I would say, academically. اچھا. I was an average. But I think intelligence level میرا تھوڑا سا محنت کم کرتا تھا، وہ تھوڑا سا بہتر تھا. So I used to get decent numbers. You're a smart worker rather than a hard worker. I don't know, I was smart, but my father always used to say کہ یار I don't want کہ تم top 3 میں آؤ یا top 5 میں، but you should be well versed with what's going around the world. Right. So میں ہمیشہ ان کی بات کو آگے لے کے چلتا تھا. میں کہتا جی مجھے بھی پتہ ہے. So I always try to sports میں آگے پیچھے. So initially then after finishing from بحریہ I wanted to go to a college جہاں پہ میں کرکٹ ٹیم میں کھیل سکوں اور فلاں کر سکوں. سو مجھے میں نے زبردستی ایڈمیشن لیا اسلام آباد کالج فار بوائز میں کرکٹ ٹیم کے پیچھے. اچھا. I was a big fan of cricket team and اور پھر luckily I got into the team. پڑھائی شائی تو وہاں پہ میں نے کوئی کی نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا. اور وہ پروگرام کیا تھا؟ I was doing FSC Maths Stats Economics. Right. But to be honest I did not know what I want to do in life. So I thought کہ maybe میں کوئی اسپورٹس مین بن جاؤں، یا ان دنوں عمران خان and وسیم اکرم and like سرفراز نواز جیسے big legends, and we were just inspired by all of them and we wanted to be one of them. And so I did not know what to do. So جب میں نے کالج ختم کیا اور I realized کہ I have to go. So my father said کہ اب مجھے نہیں لگتا تم ڈاکٹر انجینئر تو بن نہیں سکتے، تو تم کیا کرو گے؟ تو میں نے سوچا، میں نے دیکھا. سو اینڈ I thought he said کہ تم باہر چلے جاؤ، ڈو اکنامکس پڑھ لو، پولیٹیکل سائنس پڑھ لو. پالیٹکس میں میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ بھی تھا. But unfortunately I could not go to پاکستان سے باہر نہیں. So I got into بحریہ یونیورسٹی یہاں پہ. So یہاں پہ میں آیا تو I started with BBA, Business Administration. I really liked it. 96 میں اسٹارٹ کیا؟ 96 میں. We were one of the first 2 batches of them. Very good, decent environment. اچھا کالج بھی تھا، اسپورٹس بھی تھی وہاں پہ. So I started from there. And then I realized کہ maybe یہ فائنینس، اکاؤنٹنگ، بینکنگ مجھے اٹریکٹ کری، اکنامکس. اینڈ پھر 97 میں نے انٹرنشپ کی KB نامرو بینک میں. سو اٹ واز اے ویری ہائی پریفرڈ کسٹمرس کا ایک بینک ہوتا تھا. I feel like that's the one that converted eventually into Faisal Bank. Yes. ABN AMRO to RBS and then to Faisal Bank. Right. So جب میں نے وہاں پہ انٹرنشپ I was really fascinated by people getting dressed up nicely, going to office and meeting high net worth customers and solving their issues, and who's and who's of Islamabad are coming there. And so I thought this is something which I want to do. Right. اینڈ دین ابھی میں کر ہی رہا تھا. دین پاکستان کے فائنینس منسٹر ایک شوکت عزیز صاحب آگے، وہ بھی ایکس بینکر تھے. اینڈ دین آئی تھاٹ یہ بینکنگ از سم تھنگ اٹریکٹس می. اینڈ آئی تھاٹ کہ میری انٹرپرسنل اسکلز بھی اچھی ہیں، پڑھنا بھی زیادہ نہیں پڑتا ہے. اینڈ آئی گاٹ اٹ. وین آئی فنش تھے تو آئی اسٹارٹ ود سٹی بینک اسلام آباد ایز اے ٹریننگ آفیسر. بٹ مائی فادر اینڈ آئی آلسو وانٹیڈ کہ میں تھوڑی سی اپنی ایجوکیشن امپروو کروں. سو دین آئی
went to America, did my MBA there. Right. कहाँ से? New York Tech से. Right. And after graduating from there, then again I wanted to work in a banking sector. So I got an opportunity to work with Citibank New York. That was my first job after finishing my MBA. How was that experience? I mean, living in Islamabad all your life, and then New York, financial capital of the world, and then you land in Citibank, right? So what was that like? Initially, to be honest, it was so much overwhelming. In New York, you walk 5 blocks and you hear like all kind of languages. Yeah. You have come across all kind of cultures and everything. Initially, it was overwhelming. Then I started liking. I started loving it. And then जब मैं graduate हो रहा था तो मेरे पास opportunity थी न्यूयॉर्क से बाहर की भी एक. And but I thought कि I'm not never going to leave New York. अच्छा. Especially Islamabad से ना? I mean, Islamabad, it's as opposite to Islamabad as it can get. Absolutely, absolutely. So then I started working with Citibank New York and had a great run in terms of learning, in terms of कि किस तरह banking structure होती है, how these financial wizards come up with deals and transactions, and how they change. एक लगता कुछ नहीं है कमरे में बैठ के what they come out and millions of dollars and $1 billion. Really fascinated me. I really liked it. कितने अर्से आपने वहाँ पे? I was there for almost 2 years. Right. And then being the eldest in the family, and my sister got married, and my younger brother was going for college. So my father didn't say, but he wanted me to come back. So I came back, and I thought when I came back, so I thought कि यार मुझे तो आऊँगा तो मुझे हर बैंक कोई भी होगी ठप करे. But you'll be surprised if for 3 months I could not find a job. अच्छा. With 2 years of experience with Citibank New York, an MBA, and a decent MBA, and I thought I'm street smart also. I have the ability to sell myself, and I can get a decent. और ये कौन सा साल चला? 2002? That was 2003. 3. Right. And but I could not. Then finally, a friend of mine advised me that जो मिलता start करो, and then I started working with Standard Chartered. Right. Worked there for 3 months, then got into ABN AMRO, where I really wanted to work, and that's where within a year, then I settled myself. I did what I had in my mind, and then I became vice president at the age of 27. अच्छा. Within 3 years Wow. के span में मैं vice president बन गया, and then I was moved from Islamabad to Karachi as the head of Vango Preferred Banking, which was the head of wealth management. Right. And from there, I have to decide what I wanted to do. And because उस time पे ABN AMRO wrap up कर रहा था, and so I had an opportunity to get a job outside Pakistan, Singapore में भी, Dubai में भी. So Dubai was booming at that time and growing, and DIFC बना था financial sector. So I thought कि taxes भी वहाँ पे नहीं है, तो why not? So then I started working with Credit Suisse. एक subsidiary होती थी वहाँ पे DIFC में. Worked there for 3 years, and then with Barclays Capital for 3 years again. Both in Dubai? Both in Dubai, in DIFC. And so I had no, मतलब मुझे कोई अल्हाम भी नहीं था कि मैं कभी टेलीकॉम या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ करूँगा. बट देन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो हुआ ये कि बार्कलेज ने रैप अप किया मिडल ईस्ट से और पाकिस्तान से. सो दे गेव मी एन ऑप्शन ऑफ मूविंग टू लंडन और अफ्रीका, विच आई थॉट कि नो, इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू. थॉट कि आई एम अ वेरी सॉर्टेड बैंकर, मैं तो दुबई में कोई और बैंक मुझे हायर कर लेगा. एंड आई गेव माई सेल्फ 3 months कि विद इन 3 months में अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज बट आई एम नॉट मूविंग आउट ऑफ दुबई, अदरवाइज आई विल गो बैक टू पाकिस्तान. और वही हुआ. 3 महीनों में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड बाय 3 major banks to the last level, लेकिन 3 महीनों में didn't work out. Right. The day I landed, और उसके हफ्ते 10 में I started getting calls. I said, I am not going back now. And I sat here, and then I was, because I saw that my father was very happy to see my son, his own first grandson, and my mother, and living by themselves. So that motivated me कि यार कुछ अर्सा यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं. So luckily, there's an opportunity came up. I was sitting in a coffee shop, and someone said, "यार, you're doing nothing." एक पोजीशन है CFO की, एक फंड है, उसका मैंने सुना भी नहीं था, वो USF फंड था. अच्छा. तो why don't you apply there and just work there? Again, what year is this? That was 2012 end, last. Oh, so you've been with the fund for a decade. For a decade now, yeah. Wow. And so I applied, and they liked me, and it was a very interesting interview question which I tell a lot of people, and मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे होना है कि नहीं होना, but let's go there. So you're not a chartered accountant, why would we hire you as a CFO? मैंने कहा, are you looking for an accountant or a CFO? So I thought कि CFO has accountants under them, and they give their vision and planning and budgeting and everything, and accountants तो उससे बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, वो तो बैलेंस कर रहे होते हैं. I know, but मतलब if this is something, then maybe it's not the right job for me.
So I think that answer really liked by the interview committee and they offered me and I started. جب میں آیا تو obviously وہ گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا منسٹری آف آئی ٹی کا. So so I was little like یار میں کہاں آ گیا ہوں. So my mental wavelength with a lot of people was not what I thought would match. The environment was very something, Banksmead was very open, you can just go walk in. This was a different. People were waiting, come and talk to me and asking کہ آپ کتنے بجے اویلیبل ہیں. I said okay ٹھیک ہے چل رہا ہے. Then after a couple of months I realized what we are doing, مطلب جو اس کام ہے basically providing connectivity to rural and remote areas, which is so important these days. People living in Balochistan, one of their son is working in Saudi Arabia. خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا ہے فیملی میں, they can't inform them. They get to know after 4 days, 5 days. And if they have to send money, there's no way. There are a lot of convenience and all the use cases connected with تو وہ نہیں ہے. کیا یہ تو بڑا I would say noble کام ہے. And then we it's our job, we like it. So I started liking it. And I built bit of an interest in it. And but actually when I got an opportunity to become an acting CEO, when our CEO ki term khatam hui and then I was being CFO, I was given a charge. So I can do a lot of things. So why not pursue this as a career, and technology is the way forward. اور پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی ہر کسی کو دیں. اس سے اکنامک امپاورمنٹ بھی آئے گی اور سوشل امپاورمنٹ بھی آئے گی. دس از ایزیسٹ تھنگ واٹ وی کین پرووائڈ ٹو آر نیشن. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی جسٹ گاٹ ان اینڈ دین آئی اپلائڈ فار اے فل ٹائم CEO role. I think board liked me, the government liked me, and that's how I got in there. And how long have you been the CEO? Almost 3 years. 2 years. 3 years. 3 years. Almost 3 years. Interesting. مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا give me the history of the fund itself. When did it start? What was the original vision? And how is it structured? کیونکہ government organizations by and large پاکستان میں efficiently چل نہیں سکیں. Public sector organizations overall. کچھ ہم نے دیکھیں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آنریبل مینشنس, نادرا بینگ ون آف دیم, USF بینگ ون آف دیم. اینڈ یہ اپنے اتنے چھوٹے سائلوز میں کام کریں رادر دین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے تھا کہ یار واٹ ڈڈ وی ڈو رائٹ ہیئر so that we can maybe extrapolate that to other organizations as well. But I think we haven't studied them enough, right? So tell me a little bit about the history and then overall structure and evolution of the fund. Okay. This fund was established in 2006. And اس کے پیچھے آئیڈیا یہی تھا کہ wherever this commercially not viable by the telcos, تو وہاں پہ یہ گورنمنٹ سپورٹ کرے ان ایریاز کے لیے. اور it has been basically created by ITU, International Telecommunications Union, in 2002. across the world, wherever it is. تو پاکستان میں 2006 میں اسٹیبلش ہوا. اور اس میں جو سب سے ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں ایکول پارٹنرشپ ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی. واٹ آئی مین از دیٹ کہ وی ہیو ایکول ریپرزنٹیشن فرام دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا پبلک سیکٹر ان دا بورڈ. سو اٹس ناٹ ڈومینیٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور بائی دا گورنمنٹ, بٹ جو لوگ اس میں اور اس میں کنٹریبیوشن بھی سارے یہ لائسنسیز ہی کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے فنڈ جو گورنمنٹ کوئی فنڈنگ کر رہی ہے. So there's a levy which is 1.5% of their registered gross revenue, so which they contribute every year to this fund. And then this fund is managed by Ministry of IT and Telecom. There's an independent board of directors jiske under ye company aati hai, and they use this fund for the rural and remote areas. Right. So decision making is a discussion between the board, which consists 50% the government and 50% the private sector. Absolutely. Interesting. اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ نارملی بورڈ ممبرز جو ہیں وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں؟ مطلب آر دے فرام آل آف دا ٹیلی کام کمپنیز یا وہ ساری مل کے کنسورشیم بنا کے کچھ سرٹن سیٹ آف پیپل بھیجتے ہیں؟ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اٹس بیسکلی نامینیشن. رائٹ. لائک سیلولرز والے جتنے بھی ہیں یہ ایک CEO کو نامینیٹ کر دیتے ہیں. رائٹ. اینڈ اسی طرح فکس لائن والے یہ لوگ نامینیٹ کر دیتے ہیں. انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز والے نامینیٹ, اور ایک کنزیومر کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے. رائٹ. سو دیٹس ہاؤ دے نامینیٹ. اینڈ گورنمنٹ کے سارے ایکس آفیشرز ہوتے ہیں. So that's how the board is being constituted, and we discuss in the board what needs to be done. So there's input from the public sector and there's input from the private sector, and that's how it's being run. Interesting. And tell me a bit about the evolution, right? So what has all been achieved? اگر مجھے ایک presentation ہوتی ہے نا ہر organization کی کہ ہمارا impact وہ کیا ہے, so what would that look like? Okay. اس کو what I'll just explain you is that کہ 2006 and 19 when the fund was established,
Universal Service Fund has deployed approximately 1,800 towers and have deployed approximately 8,000 kilometer fiber. 2019 se to date, we have deployed over 2,000 towers and we have contracted over 12,000 kilometers of fiber, out of which approximately 6,000 is being laid on the ground. Right. Okay, ab you will ask why itna zyada kaam is tarah kis tarah. So when I took over as CEO, immediately COVID. So COVID has made us realize that technology, internet can do wonders. So बहुत ज़्यादा लोगों ने realize किया कि इंटरनेट अगर हो तो आपकी एजुकेशन हेल्थ सिस्टम चल सकता है. इसी तरह टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी रियलाइज़ किया कि ये फ़ंड पड़ा हुआ है और ये इस्तेमाल उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए. इन्हीं का पैसा है, ये लोग कंट्रीब्यूट करें, ये वापस नहीं जा रहा. उसकी एग्जांपल ये है कि 60 बिलियन वाज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2006 to 19 और 19 से आज तक इट ओवर 75 बिलियन. सो इन 3.5 years we have contracted much more than what was done in 13 years. So all the operators and government के साथ हमने बैठ के we decided कि this fund needs to be exploited, used in an efficient and a very robust manner, ताकि connectivity immediately जो rural remote areas में जाए. That's how the fund has been evolved. अब आपको मैं इम्पैक्ट की बात बताऊं. सो अगर पाकिस्तान का ओवरऑल 4G का नेटवर्क है, सो USF की कंट्रीब्यूशन ओवर 10% है. और अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो बलूचिस्तान में 4G की कंट्रीब्यूशन इज़ रफली अराउंड 40%. राइट. सो बिकॉज मेजरली वहाँ पे गया है फंड के, और 40% ही टोटल फंड बलूचिस्तान में लगा है. सो अगर आप 4G वहाँ पे देखते हैं या 3G वहाँ पे देखते हैं बलूचिस्तान में, सो वो 40% जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सल सर्विस फंड की सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ IT की सपोर्ट से वहाँ पे गया है. इंटरेस्टिंग. अगर आप अपनी पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहाँ पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स. दे आर ऑफरिंग 2 वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स. कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन. और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. मुझे अगर ये बताएं, दिस इज़ फिनोमिनल, राइट. सो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट किस लेवल पे सपोर्ट करके ये कनेक्टिविटी कर रही है. बट मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त व्हाट्स द रेशो ऑफ कनेक्टिविटी वर्सेस डेड जोन्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कहता हूँ कि यार कितना पाकिस्तान ऐसा है, और उसको हम 2 तरीक़ों से देख सकते हैं. आई थिंक एक थोड़ा डम तरीका होगा जो कि लैंड मास को देखेगा, जिसमें अलॉट ऑफ द लैंड मास में जस्ट नॉट बी पॉपुलेटेड, राइट, टू बिगिन विद, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. बट एक होगा पॉपुलेशन के अराउंड, कि एक्चुअल में पॉपुलेटेड एरियाज़ क्या हैं और उसमें कितना % ऐसा है जो कि जिनको एक्चुअली एक्सेस ही नहीं हो, करना भी चाहते हैं तो उनको मिल नहीं सकता. देयर इज़ एक्चुअली नो सेल्यूलर कनेक्टिविटी. तो एक तो डेड जोन वर्सेस सेल्यूलर कनेक्टिविटी, एंड एक चलो सेल्यूलर कनेक्टिविटी भी शायद है, बट हाई स्पीड इंटरनेट कितना इस वक्त उसका कितना सॉर्ट ऑफ ब्लैक जोन या डेड जोन एग्जिस्ट करता है जिसको पोटेंशली आप फिक्स करेंगे. ओके, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ कि हमारी जो टेली डेंसिटी है पूरे पाकिस्तान की, वो अप्रॉक्सीमेटली 88%, 88 to 89% है, विच मीन 12% अभी भी ऐसा है जो कि नहीं है, जिसमें सेल्यूलर ही नहीं है, जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है. राइट. अच्छा, इसको हम फर्दर अगर ब्रेक डाउन करें, अगर हम बात करें मोबाइल ब्रॉडबैंड की जो 3G और 4G कस्टमर्स हैं, वो आई वुड से स्लाइटली ओवर 50% है. सो वो जो रिमेनिंग 50% उनके पास 3G 4G नहीं है. अब हम इसको अगर बात करें, जिस तरह आपने हाई स्पीड की बात की, जिस फाइबर टू होम कहते हैं, या फिक्स लाइन के ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत कम है. वो सब्सक्राइबर्स हमारे सिर्फ आई थिंक 4 मिलियन के आसपास हैं. वो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो 5% है. दैट इज़ समथिंग वे, बिकॉज हमारी ग्रोथ जो है वो टेलीकॉम मोबाइल ब्रॉडबैंड में बहुत हुई है, लेकिन फिक्स्ड में ग्रोथ नहीं हुई. उसमें मेजर रीज़न वो है कि बिकॉज ऑब्वियसली कि फाइबर लेकर ना इज़ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव भी है. एंड देन हमारे यहाँ राइट ऑफ वे के चैलेंजेस भी थे. जो राइट ऑफ वे की चैलेंजेस की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी कोई 2 साल पहले अप्रूव हुई है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट, और अब इस पे फाइबर पे काम हो रहा.
اور میرے لیے بھی فائبر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز ہمارے جو ٹاورز ہیں وہ تقریباً 10% ہے جو فائبر سے کنیکٹ ہیں, باقی سارے وائرلیس سے ہوئے ہیں. اور چائنا میں the ratio is opposite. بنگلہ دیش میں آئی تھنک 35-40% ہے, انڈیا میں بھی اس سے زیادہ ہے, انڈونیشیا ملیشیا میں 60%. سو وی آر فار بیہائنڈ دیٹ. سو دیٹس وائی وی ہیو لانچ اے پروگرام آف فائبر ٹو یو سی. سو فار ایگزامپل اگر پاکستان میں رفلی 6,500 یونین کاؤنسلز ہیں اور اس میں تقریباً 1,800 یونین کاؤنسل ہیں جس میں فائبر کا نوٹ ہے. وہ 1,800 یونین کاؤنسل بھی کون سی والی ہیں؟ اسلام آباد, لاہور, کراچی, گجرانوالہ, سیالکوٹ, بڑے بڑے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, اس کے آگے بہت کم ہیں. So we launched a program which is fiber to UC. So every UC will have a fiber node. By what time? So we're looking at 2028. Right. In another 5 years, I would say. Every UC. Every UC would like it. Balochistan, UC. Yeah. Every UC میں ہونا چاہیے. Right. اب اس پہ جو ہم نے بیسک ابھی ہوم ورک کیا ہے, so we need approximately roughly 40,000 kilometer fiber. Right. And we have contracted over around 12,000 kilometers of fiber. So we're going to do another 28,000. So اگر ہم 6,000-7,000 kilometer average every year کریں, so we'll be able to meet that target. And what's the cost potential, not adding inflation, but what's the rough cost to actually connect every UC to fiber? You know, the cost is huge and it's growing day by day. So basically every kilometer, اگر میں آپ کو جس طرح بتایا 40,000 میں, so it's roughly around 2.5 million rupees per kilometer. Right. So that translates to 100 billion rupees. So that's a huge cost to cover that. So obviously, you know, we have funding, but we don't have that kind of funding. So, you know, eventually we will have to raise funding if we have to continue with this program. Interesting. کیونکہ وہ ورنہ تو سسٹینیبل نہیں ہے نا, وہ تو پھر بہت ٹائم لگے گا. یا تو گورنمنٹ کوئی اسپیشل پروگرام اس کی امپورٹنس سمجھے اور اس کو اسپیشل پروگرام میں فنڈنگ وغیرہ پرووائڈ کرے, جو کہ آج کل کے حالات تھوڑے سے ہیں بھی. ہوپ فلی انشاءاللہ ول سی بیٹر ڈیز. Do you think a large part of the lack of broadband connectivity is because fiber exist ہی نہیں کرتی, or do you think کہ incentivization بھی اس طرح سے exist نہیں کرتی? What I mean by that is کہ باہر آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو جو وائرلیس براڈ بینڈ ہے اس کے پرائس پوائنٹ اور گھر کے براڈ بینڈ کے پرائس پوائنٹ میں ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. سو مور آفن دین ناٹ وائرلیس براڈ بینڈ جو ہے وہ بہت کیپڈ ہوتا ہے, 4 GB, 8 GB, 15 GB. And the idea what they're targeting is کہ یار you're always connected to Wi-Fi and you're just using the wireless connectivity on the go. And so for example, let's say کہ $50 کا ایک گھر کا کنیکشن ہے, and then $50 کا آپ کا موبائل کا پیکیج ہے. جو گھر کا کنیکشن ہے that is like unlimited with let's say a cap of 400 GB, and then the باہر کا کنیکشن is like 10-12 GB, right? So that by design is an incentivization for you to get a گھر کا connection. بٹ پاکستان میں آپ کو وائرلیس 200 GB مل رہا ہے. براڈ بینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو فائبر آپٹک براڈ بینڈ ہے, جو کہ موسٹ پیپل, میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے. میری جو فکسڈ لائن انٹرنیٹ 52 لائنس لگی ہوئی ہیں, ایک آئی تھنک 100 Mbps کی لگی ہوئی ہے. ادھر ہمارا کام ایسا ہوتا ہے اپلوڈ ڈاؤن لوڈ وغیرہ کا, تو 100 Mbps کا ایک لائن لگی ہوئی ہے جو وچ کاسٹ می رفلی آئی تھنک 20,000 ٹیکس وغیرہ ملا کے. ایک 50 Mbps کی لگی ہوئی ہے وچ کاسٹ می بی واٹ 9,000 رائٹ ایز اے بیک اپ. اور پھر جب میں 4G کا ایک کنیکشن لیتا ہوں نا 3,000 روپے کا, تو وہ میرا جائز جو ہے وہ مجھے 60-70 MB دے دیتا ہے اس کے اوپر. تو مور آفن دین ناٹ ہوتا یہ ہے کہ میرا جو فکسڈ لائن والا ہے میں اس کو چھوڑ کے میں ان سے کہتا ہوں یار کنورٹ کرو, فوراً سے اپلوڈ کرو, کیونکہ بہت اسپیڈ تو اس میں مل جائے گی. دیر از لٹرلی نو ریئل انسینٹیو فار می ٹو گو ٹورڈز دا فکسڈ لائن when these operators are giving. اور بہت اچھی بات ہے وہ دے رہے ہیں, you know, پبلک کا فائدہ ہے. But then how do you encourage people کہ وہ fiber to the home پہ آئیں? کیونکہ I feel like the way that it's sort of panning out, I feel like everybody is just gonna be like it's a no-brainer, right? Just get that device, وہ جو وائی فائی والی ڈیوائس آتی ہے آج کل, اور اس پہ چلاؤ بجائے اس کے کہ ایک پوری اتنی کھپ کے ساتھ ایک فائبر آپٹک کی کیبل گھر تک لے کر آؤ, اینڈ اس کی کاسٹ اوور رن بھی ہے وغیرہ وغیرہ. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب جس طرح میں نے کہا نا کہ فائبر لے کرنا ایک کیپٹل اور لیبر انٹینسو, اس کے ریٹرن بھی بہت آرام سے آتے ہیں, اور ہمارے پاس اس لیے, اور دیر واز نو پالیسی رائٹ آف وے. سو فائبر ایک قسم کی انسینٹیو ہی نہیں تھا کسی کے لیے لے کرنا بھی, کمپنیز کے لیے بھی. سو اس لیے جو کمپنیز جنہوں نے بھی لے فائبر کیا, انہوں نے اپنے ٹاورس کو کنیکٹ کیا, اور ٹاورس کو کنیکٹ کر کے انہوں نے اسی طرح وائی فائی کہہ کے دیا. اور جس طرح ویسٹ میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں فائبر ٹو ہوم اور فائبر ٹو ایوری
جتنے بھی ان کے اسکول کالجز وہ فائبر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ کیونکہ فائبر تھی, انسینٹیو اچھے تھے, پالیسیز اچھی تھی جنہوں نے کیا. یہاں پہ اپوزٹ ہوا, یہاں پہ موبائل براڈ بینڈ کی گروتھ بہت ہوئی ہے, وہ ایزی ٹو ڈو, اینڈ دین کوئی ایز سچ پالیسی ڈیزائن ہی نہیں کی گئی کہ وہ فکسڈ براڈ بینڈ کے لیے بھی ہو, اور فکسڈ براڈ بینڈ کے پلیئرز بھی نہیں تھے. مطلب آپ دیکھیں کہ نہیں چنے تو یو ہیو اونلی PTCL, اب نیا ٹیلنٹ, سائبر نیٹ اینڈ فائبر اسٹار وہ آئے, لیکن وہ بہت صرف میٹروپولیٹن میں, دیٹس وائی. اور موبائل براڈ بینڈ کے دیور 5 پلیئرز, پھر وہ 4 میں ہوئے. سو دیٹس تو ان کے لیے گروتھ انسینٹیو بھی زیادہ تھا, انہوں نے اگریسو گروتھ کے لیے ایک قسم کی اسٹریٹجی بھی کی ہے. رائٹ, بٹ وائی ڈو یو تھنک, جس طرح اگین اگر میں یہی جو میں پہلے اپنا وہ اینیکڈوٹل وہ بتا رہا تھا, اگر میں یہی چیز جا کے دیکھوں US کے اندر, تو US میں گوگل لانچ دس فائبر تھنگ اینڈ دین ایونچولی دس فالوڈ ایز ویل, کہ ٹھیک ہے 5G از ویری ویری فاسٹ اینڈ وی نو ول ٹاک اباؤٹ 5G ایز ویل, اس کے اپنے بہت سارے چیلنجز ہیں. تو آئی فیل لائک کہ دس ٹائم ٹوڈے اینڈ ورسز جو 5G کی ڈپلائمنٹ جب بھی ہم دیکھیں گے, اس کے درمیان دیر از این انکریڈیبل اپرچونیٹی فار دا فائبر آپٹک فوکس ٹو ایکچولی پرووائڈ ہائر اسپیڈس ایٹ بیٹر کاسٹ. بٹ مطلب مجھے اگر 20,000 روپئے دینے پڑ رہے ہیں اور مجھے 1 Gbps کا کنیکشن مل رہا ہے, جو کہ دنیا میں بہت ساری کنٹریز میں اب نارملائز ہو گیا ہے, تو میرے لیے دین بیکمز ویری لاجیکل, رائٹ, کہ یار ٹھیک ہے میں 1 Gbps کا کنیکشن میں لگا رہا ہوں, میرے پاس گھر میں 8-10 لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو انڈیویجولائزڈ پیکیجز آف 4,000 روپے, وہ سیم ہی بن جائے گا. بٹ if the speed is either the same and more often than not less than what you're getting on your 4G, then it doesn't make any sense. So obviously you have inside, you have someone in the board as well جو کہ آپ کے ISP سے آ رہے ہیں. Why do you think کہ وہ اسپیڈز نہیں بڑھ سکیں؟ ایک روڈ بلاک آ گیا ہے, بڑے اسپیڈ سے بڑھ رہی تھیں پہلے, اسپیڈ ڈبل ہو جاتی تھیں آرڈر سے بعد, 2 MB تو 4 MB تو 20 MB تک چلی, اس کے بعد پھر اسپیڈس بڑھنا بند ہو گئی. از اٹ بیکاز بیک بون نہیں ہے پاکستان میں, یا کیا وجہ ہے؟ ہاں, بیک بون آئی ڈونٹ تھنک اتنا بڑا چیلنج ہے, ڈیمانڈ بھی بہت کم ہے. اور اس کا اوبیسلی جس طرح ایوری جو بھی کمرشیل اینٹی ہوتی ہے, تو لوک ایٹ دا ریٹرن آن دا انویسٹمنٹ ایز ویل, وہ بھی نہیں ہے. سو وہ بھی ایک چیلنج ہے. دیٹس وائی دا کوالٹی آف کی سروس کو بھی افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کی اسپیڈ جس طرح کی واٹ یو سیئنگ از دیٹ یو ایک فردر سے گرو نہیں کر رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ صرف جو ہے فکس لائن ہی آپ کو. اینڈ اوبیسلی جب بیک ہال آپ کا فائبر سے ہوتا ہے, تو اوبیسلی وہ سپورٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ لیٹنسی بھی اس کی بہتر ہوتی ہے, ہر چیز بہتر ہوتی ہے. وائرلیس میں اوبیسلی وہ نہیں ہوتا. اور دوسرا فیکٹر وہ بھی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹاورز جو ہیں وہ صرف 10% ہے جو فائبر سے کنیکٹیڈ ہیں, وہ بھی صرف میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیں, جس کی اوبیسلی امپیکٹ ہے, وہ چیز نہیں ہوتی پاتی. رائٹ. جب ہم ٹیلی کام کی بات کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی اکنامکس آف اٹ. A lot of times جب دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں, تو وہ they have a very structured approach in terms of contracts ہیں, رائٹ. ہمارا تو پری پیڈ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور آئی تھنک ڈیولپنگ ورلڈ بائی اینڈ لارج میں ایسا ہی ہے. بٹ آپ ڈیولپڈ ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ 12, کیونکہ اس کمٹمنٹ سے دیر اکنامک ماڈلنگ بیکمز مچ ایزیئر, رائٹ. پاکستان میں تو یہ ہے کہ یار آپ نے ایک سم خریدی, 3 دن بعد وہ دوسرے نیٹ ورک نے بولا کہ یار سم لگاؤ کیمپین, اینڈ پھر آپ اس پہ شفٹ کر کے, پھر آپ تیسرے پہ شفٹ کر کے. سیم ود یور فکسڈ لائن ایز ویل, کہ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ یار آپ فری میں لگوا لیں, بس آپ لگوا لیں, اور وہ پھر وہ ڈیوائس لگاتے ہیں, وہ خرچہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ 3 مہینے بعد چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں, وہ میکسیمم یہ ہوگا وہ ڈیوائس لے جائیں گے, اس میں بھی اگر آپ غائب ہو گئے تو وہ کیا ہی کر سکتے ہیں. ویئر ایز اوبیسلی اف دیر واز سم سارٹ آف اے کانٹریکٹ, تو پیپل وڈ ایڈہیئر ٹو کہ یار ٹھیک ہے میں نے 12 مہینے اس چیز کو کرنا ہے, اس سے ایک سرٹن کاسٹ آنی ہے. ڈو یو تھنک اٹس لیک آف کانٹریکٹ انفورسمنٹ؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اس طرح سے نہیں آپریٹ کر سکتی ان اے مچ مور اسٹرکچرڈ وے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک, مائی انڈرسٹینڈنگ از اٹس ناٹ دا ریگولیشن ان دا ڈیولپڈ ورلڈ جس کی وجہ سے یہ کریں. انڈسٹریز نے سارٹ آف انٹرنلی اپنے آپ کو سارٹ آف ایک پلے بک بنائی ہوئی ہے کہ یار اس پہ تو ہم نے کرنا ہے. پاکستان میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. وائی ڈو یو تھنک دیٹس سو؟ آئی تھنک بیکاز ہماری انڈسٹری بھی اس طرح ان کانٹریکٹس پرسپیکٹو سے میچور نہیں ہوئی. اینڈ ہمارا وی ور لائک لیٹ فار 5 years, 5 to 6 years in fact of launching 3G and 4G. We launched in 2014, آکشن ہماری ہوئی. ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور باقی سب میں 2007 اور 8 میں ہو چکی. سو وی ور 5 years behind. بٹ ناؤ آئی تھنک یہ سینس اب انڈسٹری کے اندر ایک آ رہی ہے. دے وانٹیڈ ٹو برنگ دیز تھنگس آن دا ٹیبل اینڈ ڈسکس کہ یہ چیزیں اب اس طرح ہونی چاہیے. اب جس طرح ہمارا ARPU وچ از ایوریج ریٹ پر یوزر ہے از لوئسٹ. آئی تھنک بنگلہ دیش, صومالیہ جیسی کنٹری کا بھی ہم سے ڈبل ہے.
सो बांग्लादेश हमारे नेबर हैं, वो भी हम ऑलमोस्ट डबल है उनकी मोरलेस जो GDP इकोनॉमिक्स, और टेलीकॉम की भी मोरलेस की जो एक किस्म का स्केच है वो काफ़ी सिमिलर है. Right. इंडिया भी एंड यू नो अब देन यूरोप और मिडल ईस्ट तो बहुत मतलब यू नो मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स हैं उनका आपको. सो आई थिंक ये भी फैक्टर है कि जो टेलकोस को या लाइसेंस होल्डर्स को मोटिवेट नहीं करता या उनको इंसेंटिवाइज नहीं करता कि इन चीज़ों पे करें. आई थिंक अब ये एक जो है इंडस्ट्री के अंदर ये फील एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही है और एक ये आ भी रही है कि वी नीड टू कम अप विद यू नो आइडियाज़ लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग, जिसमें एक मिनिमम फ्लोर प्राइसिंग या एक प्राइसिंग हो जिसकी वजह से वो डिटर्मिन हो ताकि वो सस्टेनेबल भी हो और उनके भी फाइनेंशियल्स उनको इफेक्ट ना करें. मेक सेंस. एक अगर मैं चीज़ आइडेंटिफाई करूँ, वेरी रिसेंटली वीव सीन, ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल क्रंच जो पाकिस्तान में आया है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मैसिवली इम्पैक्ट किया है. और इसके ऊपर यू नो बोथ आमिर इब्राहिम एंड जो टेलीनॉर के CEO हैं उन्होंने भी हैव ट्वीटेड अबाउट इट एंड दे बीन वेरी वोकल कि यार we've been unable to sustain during this financial. Actually, by and large, any industry is the same, but they're also there. अच्छा, उसकी वजह से हमने एक चीज़ ये देखी जो कि बहुत सारे लोग they probably experience it but don't realize it. एक certain level of service degradation होना शुरू हो गई है, जिसमें you know again आपका सिग्नल जो है वो जो 4-5 बार्स आ रहे होते थे वो 1-2 बार्स आना शुरू हो गए हैं. इंटरनेट का जो 4G आपका अपीयर हो भी रहा है, शायद काफ़ी दफ़ा पे आप काफ़ी डिफरेंट टावर्स में कनेक्ट होते हैं और आपको स्पीड्स नहीं मिल रही होती. और उसका यू नो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ के व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज़ दे स्टार्टेड रैशनिंग कि किस जगह पर हमने कॉस्ट लगानी है, किस जगह पे लाइट जाती है तो हमने जनरेटर ऑन करना भी है, किन जगहों के ऊपर, क्योंकि वो अब बेसिकली ओवर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि यार यहाँ पे मेरा कंज्यूमर है बैठा हुआ है, अगर मेरा लेट से 50 कंज्यूमर है 4G इस्तेमाल करता है और वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है इस बार से कम है तो यू नो व्हाट लाइक लेट्स कट ऑफ द जनरेटर देयर बिकॉज द कॉस्ट इज़ मोर देन द एक्चुअली रेवेन्यू दैट वी जनरेट. एंड सो व्हेन दे बिगन टू ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज तो वो सर्विस क्वालिटी डेग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको ज़ाहिर है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता. हालात ख़राब हैं तो वो ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली होगा. बट व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल यू गाइस, फाइबर का तो मुझे समझ आ गई यार, एक बैकबोन है, बिछ गई, उसके बाद फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द इकोनॉमी प्लेइंग इट्स रोल एंड वन वे और दी अदर इवेंचुअल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, राइट. सो वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे है, बना दी, आज नहीं भी है गाड़ियाँ, इवेंचुअली लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, हाईवे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे. बट द सेल टावर्स दैट यू आर डिप्लॉइंग, हाउ डू यू इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली यूज्ड. एक बात होती है ना कि मैं उस तरह देखता हूँ डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि वो जाते हैं और जाके ये पानी का वो लगा देते हैं अंडरसर्व्ड एरियाज़ के अंदर पानी के डिफरेंट ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स. एंड आई वर्कड एट द वर्ल्ड बैंक, तो उसके अंदर आई वाज इन द वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम. तो उसमें पता ये लगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो लोग पैसे दे के लगाते हैं वो नॉर्मली 1 से 2 महीने के बाद बंद पड़े होते हैं और वो पूरी कॉस्ट लग के संक कॉस्ट होती है. एंड दे क्रिएटेड एन एंटायर मॉडल वेयर दे वर लाइक कि यार ₹1 जब भी आप एक पानी बोतल भरने आएंगे तो ₹1 आपने देना ही देना है. एंड एक वहाँ पे एक लोकल मैनेजर हायर हो जाता था, वो ₹1 देकर पानी भरता रहता था और उससे बेसिकली होता ये था कि महीने बाद जब फिल्टर का मसला आता था, कुछ और आता था, तो एक्चुअली देयर वाज रेवेन्यू जनरेटेड दैट फिक्स्ड इट एंड सो इट बिकेम मच मोर सस्टेनेबल. सो उस तरह का कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है बिकॉज कमर्शियल वायबिलिटी तो नहीं है. यू आर गोइंग इन एन अंडरसर्व्ड एरिया, वहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर्स एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ का तो अभी पूरा एक प्रोसेस है ऑफ अलाउइंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अब ये हम टेलीकॉम से कनेक्टेड हैं, अब हमें फ़ोन्स ख़रीदने हैं, अब हमें यू नो उनका तो आरपू नॉन एग्जिस्टेंट है या बहुत ही मिनिमल है. सो हाउ डू यू इंश्योर कि वो जो आपने सेल टावर लगाया है वो एक्चुअली चले भी फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. You know, telecom जो sector है, especially not in rural and remote area, everywhere, I strongly feel it's a mother of all sectors. Telecom ही basically you know आपकी हर चीज़ को, connectivity को, आपकी education को, e-health, e-commerce, financial inclusion, digital inclusion एक बहुत important role play करता है. So when we design the project, so हम देख रहे होते हैं कि कहाँ हम cost को minimize कर सकते हैं ताकि वो sustainable हो. So उसमें जो सबसे important हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कुछ साल पहले, वो ये है कि जो भी टावर्स डिप्लॉय होगा उसकी जो ओपेक्स कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा होती है वो एनर्जी की होती है. सो वी आर डिप्लॉइंग सोलर, तो हमारी प्राइमरी से सोलर होती है, तो आप पहले उसकी केपेक्स कॉस्ट दे देते हैं ताकि ओपेक्स कॉस्ट उसकी कम से कम हो. और उसका जो बैकअप होता है वो जनरेटर होता है या यू नो जो दूसरी वापटा की या दूसरी जो होता है. एक तो ये है. सेकेंडली हमने प्रोग्राम में मेंशन किया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ ओपेक्स कॉस्ट
which can be tapered down for 3 years کے لیے ہے کہ پہلے سال اتنی, دوسرے سال اتنی, تیسرے, تاکہ وہ اس کو مینٹین کرتے رہیں. اس کے بعد وی ایکسپیکٹ کہ وہ خود بخود سسٹینیبل ہے. سو واٹ وی ڈو از دیٹ کہ وی مانیٹر دیٹ فار 5 years. اور ہماری مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ایوری منتھ ان کے ساتھ ٹیلکوس کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے, لیزون کرتا ہے, ڈیٹا لیتا ہے, ڈیٹا لے کے بتاتا ہے کہ دیر از اے چیلنج. سو وی آسک دیم کہ وائی دیر از اے چیلنج, the fund has been provided, so you have to keep that cell جو سائٹ جو آپ کی ہے اس کو اپ اینڈ رننگ رکھنی ہے تاکہ ادھر کنزیومر کو افیکٹ نہ ہو. اس کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنی اس ایریا میں کہ ہاؤ دس کنیکٹیوٹی کین بینیفٹ یو ان ٹرمز آف یور سوشل اینڈ اکنامک. سو آئی گیو یو کپل آف ایگزامپلس کہ جب ہم لوگوں نے کنیکٹیوٹی لے کے گئے ہیں ان ایریا لائک چترال. چترال از اے ویری ہائی لٹریٹ اسپیشلی وین اٹ کم ٹو گرلز اینڈ وومین. سو وہاں پہ لوگوں نے کنیکٹیوٹی کو یوز کرنے, اینڈ اٹس آلسو ویری فیمس فار ہینڈی کرافٹس. سو پہلے یہ ہوتا تھا پیپل کم فرام اسلام آباد اینڈ پشاور وڈ گو اینڈ بائی ہینڈی کرافٹ فار ویری میگر اسمال پرائز, اور لا کے اس کو مڈل مین جو ہے وہ بیچ دیتا تھا. کنیکٹیوٹی سے یہ ہوا کہ انہوں نے انہوں نے اپنے پلیٹفارمس بنا لیے. فیس بک فار ایگزامپل, سو دیر از اے پروگرام کالڈ شی مینس بزنس, وی لانچ دس فرسٹ ٹائم دے لانچ ود اس ان پاکستان. سو انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور وہاں پہ دے اسٹارٹیڈ سیلنگ دیئر ہینڈی کرافٹس تھرو فیس بک. سو دے گیٹ دا ڈائریکٹ ناؤ. اب وہ پیسے ان کو کس طرح مل رہے ہوتے ہیں, جس طرح جیز کیش ہے, ٹیلی نار کا ایزی پیسہ ہے, سو دے گیٹ ڈائریکٹ منی آلسو, اینڈ دے وہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں. سو اس ایریا میں جب ایک اکنامک امپاورمنٹ آتی ہے تو وہ پھر سوشلی بھی امپاورڈ ہو جاتے ہیں. سو تو وہ ایسا ایسا وہ ایک سینس بنا. اس طرح گیو این ایگزامپل کہ ایک پنجگور جیسے نیبرہڈ میں جو کہ ایک ساؤتھ بلوچستان میں بھی ایک ویری بیکورڈ اور مارجنائز کمیونٹی ہے, اور میں دیر از اے گرل ہو یوز ٹو میک بیوٹیفل اسکیچز اور اس سے بھی اس طرح کوئٹہ اور کراچی سے لوگ آ کے 200 روپیز کی آ کے لے جاتے ہیں, وچ از نتھنگ. اینڈ شی اسٹارٹ سیلنگ تھرو واٹس ایپ اینڈ ڈفرنٹ فیس بک اور ڈفرنٹ پلیٹفارم سے, اینڈ وچ کنٹریبیوٹیڈ ٹو ہر فیملی انکم. اینڈ جب وہ فیملی انکم میں آئی تو شی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ دیٹ کے انٹرنیٹ کے اور ایڈوانٹیجز کیا ان دیٹ نیبرہڈ. سو لاٹ آف گرلز اسٹارٹیڈ لرننگ یوٹیوب سے میک اپ کرنا, اینڈ دے اسٹارٹ چارجنگ اے لٹل بٹ آف اٹ. اینڈ دین سم گرلز آلسو اسٹارٹیڈ گیٹنگ دا لوکل ڈیزائنر کے کوئٹہ سے لا کے اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بنا کے ڈفرینٹ سیل کرنا ہے. سو دیٹ آلسو بیسکلی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر لیتی ہے, اور ٹیلکوز کا بھی جو ایک قسم کا ان کو بھی ایک ریونیو آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دین اوبیسلی اس نیبرہڈ میں اور اس فیملی میں بھی ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اکنامک پرسپیکٹیو, دے اسٹارٹ کنٹریبیوٹ ٹو فیملی. سو یہ ساری چیزیں بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے. اس لیے ایجوکیشن میں سو لاٹ آف پیپل ہو کین ناٹ ہیو مطلب وی ڈونٹ ہیو سو مینی اسکولز اینڈ کالجز ان ایوری سٹی اینڈ ان ایوری ولیج, اور اس طرح ہاسپٹلس بھی نہیں ہیں. سو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلی ہیلتھ اور ای ایجوکیشن کے جو پلیٹفارمس جب وہاں پہ گئے ہیں, اینڈ لاٹ آف اسکولز ہو ور آؤٹ آف چلڈرن ہو ور آؤٹ آف اسکولس, دے اسٹارٹیڈ ٹیچنگ دیم تھرو ایجوکیشن. تو ایٹ لیسٹ ان کو ایکسپوجر ملنا سے کہ انٹرسٹ بلڈ شروع ہو کہ دے وانٹیڈ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان اسکولز اینڈ کالجز. اسی طرح ہیلتھ میں بہت سارے میٹروپولیٹن جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے رورل کمیونٹی سے, سو دے کین ناٹ کانسنٹریٹ آن دا کریٹیکل پیشنٹس. اینڈ ڈیٹا بڑی کلیئرلی بتاتا ہے کہ 70% آف دا پیشنٹس کین بی ٹریٹڈ تھرو آئدر اے ویڈیو کال اور سم تھنگ. سو اس سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. سو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ رورل اور مارجنائز کمیونٹیز میں ایک امپیکٹ کرتی ہیں, اور اس سے وہ ڈیٹا بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے, کالس بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک افیکٹ پڑ جاتا ہے اس ایریا کے لیے جس میں ایک بہتری آ جاتی ہے. میک سینس. واٹ از دا ماڈل فار دیز سیل ٹاورز؟ سو فار ایگزامپل پہلے وقتوں کے اندر یہ کہ آپ جنیرک سیل ٹاور ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لیٹس سے کہ موبلنگ اور جیز اور یو فون اور ٹیلینور کین پٹ دیئر اون سارٹ آف بوسٹر دیر, یا آپ کسی پرٹیکولر سروس پرووائڈر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ یار اچھا آپ آئیں اور آ کے لیٹ سے جی میں کہتا ہوں کہ سندھ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ میں نے یو فون کے ساتھ کیا اور یو فون ادھر پرووائڈ کر رہا ہے, دین جی بی میں لیٹ سے ایس سی او کر رہا ہے یا جیز کر رہا ہے. تو ایک تو ہاؤ ڈز دیٹ ورک. دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جو آج کل کے زمانے میں اب تو وہ ایک درمیان میں آئی فیل لائک دیر واز اے نیو کمپنی دیٹ کیم ان اینڈ کریٹڈ اے سارٹ آف سروس پرووائڈر, بیکیم اے سروس پرووائڈر فار آل دیز ڈفرنٹ پرووائڈرز, ہاں, کہ rather than them having their own towers, you can just contract that out. So how does that work? Do you give it to the infrastructure company now? No, what we do is that we give it to the operator. Okay. One operator. جو اس میں جس طرح میں نے بتایا اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو سپورٹ سبسڈی بھی وہی لے سکتا ہے. سو ہم ایک کو دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو اس کانٹریکٹ میں بائنڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور آپریٹر آپ کے ساتھ شیئرنگ پہ ہے تو یو کین ناٹ سے نو ٹو دیم. اچھا. سو یو ہیو ٹو گیو دیم کہ جی آپ نے ان کو رائٹ دینا ہی ہے.
سو بلوچستان میں وی نو کہ بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں اور بھی جگہ کرتے ہیں، ویرے ودے فیل کہ جی ہماری بھی شیئرنگ ہو سکتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو از دیٹ کہ اس میں ہم جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو کری ہم لوگ بھی ایوالو کریں، ایک نیشنل رومنگ کا کانسیپٹ لا رہے ہیں. اچھا. سو وچ مینز از دیٹ کہ سر فار ایگزامپل اگر ہم نے سپورٹ سبسڈی دی ہوئی ہے ٹیلینور کو ایک سرٹن ایریا میں، سو وہ وہاں پہ نیشنل رومنگ دوسرے آپریٹرس کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے. اور اگر فار ایگزامپل میں وہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں اور میرے پاس ٹیلینور کی سم نہیں ہے، میرے پاس جاز کی سم ہے، جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں ایک سلائٹ پرائس یا مے بی سملر پرائس پہ وہ یوز کر سکتا ہوں. سو انیشلی واٹ وی ڈوئنگ از اسٹارٹنگ ود ہائی ویز اینڈ موٹر ویز، اینڈ دین اس کے بعد ہم اس کو بلوچستان میں سارا کرنا چاہیے. دین ایونچولی ویر ایور وی گوئنگ سو بیکاز وی گیو اونلی سبسڈی ٹو ون آپریٹر. رائٹ. سو اگر میں وہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں یا میں ٹریول کرتا ہوں تو شاید مجھے وہاں پہ سروس نہیں ملی. سو ٹو اوور کم دیٹ چیلنج سو وی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. سو اس سے ہوگا یہ افیکٹولی اینڈ دس از گونا بی نیشنل رائٹ. سو یہ اکراس آل اسپیکٹرمز ہوگا. بٹ دی آئیڈیا از ٹو کہ اف وہ جو ہمیشہ ہوتا تھا نا کہ یار وہ ٹیلنا اور تمہارا چل رہا ہے، اچھا میرا زونگ نہیں چل رہا، تو دی آئیڈیا از کہ ایوری بڈی ول ہیو کوالٹی ایکسیس اینڈ اٹس دا اکنامکس جو کہ پیچھے سے مینیج ہو رہی ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک کا انفراسٹرکچر یہاں بہتر تھا تو دوسرا جب آیا ہے تو یو نو دے آر ایبل ٹو پے اے سرٹن فی ٹو certain premium for a period of time and then میک سینس. ویری انٹرسٹنگ. اینڈ دس از بینگ ڈریون بائی دی یو ایس ایف. by USF, yes. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، یو نو آئی انڈرسٹینڈ دا کنیکٹیوٹی پارٹ بٹ یو گائز آر ویری انٹرسٹنگلی پلیسڈ ایز اے سارٹ آف انٹرسیکشن. یو نو یو گاٹ پی ٹی اے اینڈ یو گاٹ دا یو ایس ایف. پی ٹی اے بینگ اے ریگولیٹری باڈیز آلویز آر ویری scary. تو you know they can always keep people in check, but it's difficult to drive innovation from that end. You guys have an interesting public-private partnership, and so you have both of the parties sitting on the table. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی کام کنیکٹیوٹی کی تو دیر آر اے لاٹ آف ویری انٹرسٹنگ تھنگس دیٹ یو کین پوٹینشلی ڈو جو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مینڈیٹ کا کویشچن مارک ایک آ جگہ کس حد تک ہے. But in terms of running smart village programs, again telemedicine کی آپ نے بات کی, it's really about کہ یار ٹھیک ہے یہ تو ایک بیسک بات تھی نا کہ میں نے کنیکٹ کرنا ہے. Let's assume 2028 تک you connected all the UCs, so what next? And وہاں پر پھر then you can potentially پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انوویشن کی تو جو the smartest people in the room already know کہ یار یہ telemedicine is definitely a much more optimized way of doing things, but اس کا ایک بائی ان چاہیے ہوتا ہے. آپ کو ایک یوز کیس دکھانا ہوتا ہے, ایک اپنے سکسیزفل پروجیکٹ دکھانا ہوتا ہے کہ یار اس گاؤں میں ہو رہا ہے, تو پھر آس پاس کے گاؤں بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمیں کیوں نہیں مل رہا, رائٹ. سو ڈیمانڈ جنریشن یا ڈیمانڈ کریشن, وہاں پر آئی فیل لائک USF can play a very sort of prominent role in creating demand for the layers that sit on top of the telecom, right? So telecom تو آپ نے بچھا دیا, بٹ اس کے اوپر اس کے اب یوز کیسز میں آپ نے انڈیویجولی جا کے ڈیمانڈ کریشن کی. Are you guys looking at it, and if you are, what sort of areas are you interested in? پہلے تو میں مینڈیٹ کی بات کروں. ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ہے, بٹ آئی اسٹرانگلی فیل کہ کنیکٹیوٹی کا اٹ ہیز ٹو بی اے یوز, مطلب اس کی کوئی ایک پازیٹیو یوز آپ کو دکھانا ہے کہ کہ اس سے آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ڈن ویریس پروگرامس جسٹ ٹو شو کیس کے براڈ بینڈ سے آپ یو کین چینج, یو کین ڈو لاٹ آف ونڈر. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے پاکستان بیت المال کے ساتھ پارٹنرشپ کی, اور وہاں پہ واٹ وی ڈیڈ از دیٹ کہ جو ان کے وومن امپاورمنٹ سینٹر جو وچ ور اوریجنلی مینٹ فار ینگ گرلس کو بیسکلی دے ور ٹریننگ ٹو گیٹ ریڈی ان دیئر پریکٹیکل لائف, لائک کوکنگ سکھا دیا, کپڑے سوئنگ سکھا دی, سم. ہم نے ان کو کمپیوٹر لیبس دی. ہم نے کہا جسٹ گیٹ اکوینٹ ود دا کمپیوٹرز اینڈ سی کہ کیسے ہوتا ہے. ایکسپوجر دیا کہ واٹ یو کین ڈو, اور یہ یوٹیوب والی میں نے آپ کو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل وہاں سے بھی نکلی. سو ناؤ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از دیٹ کہ ایک اسلام آباد سے 25 کلومیٹر دور ایک ولیج ہے کال کوکینا. سو یو جسٹ سیٹ کہ اسمارٹ ولیج, تو وہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے پائلٹ پروگرام ایک لانچ کیا ہے ود ITU اینڈ آر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. سو واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو اوور دیر از دیٹ کہ اس ولیج کے اندر جو کہ بہت ڈفیکلٹ ایکسیس ہے, مطلب جو کارس کانٹ گو دیئر, یو ہیو ٹو واک, وہاں پہ ایک اسکول بنا ہوا ہے جہاں پہ کمپیوٹر لیب بنائی, اور ہم نے وہاں پہ ایک پلیٹ فارم ٹیلی تعلیم کے ساتھ وہاں پہ ایجوکیشن اسٹارٹ کی. وہ اسکول میں پورے اسکول کے بچے سارے نہیں وہاں پہ پڑھا سکتے تھے, تو ان کو ہم نے پلیٹ فارم دیا کہ وہ اس طرح کر لیں. اور وہاں پہ جب ہم گئے تو ہمیں یہ بھی ریئلائز ہوا کہ گریڈ 7 کے بعد وہاں پہ سائنس کی جو ٹیچرز ہی اویلیبل نہیں ہے, سو سائنس ایجوکیشن تو ہو ہی نہیں سکتی گرلس کے لیے, اسپیشلی وہ گرلس اسکولس ہے. تو ہم نے وہاں پہ اس پلیٹ فارم میں سائنس کی پلیٹ فارم کے تھرو پڑھانی شروع کر دی.
So you'll be surprised that within 6 weeks, we've got over 100 girls registered for it. अब इसी तरह हमने वहाँ पे एक टेली हेल्थ का एक सेहत कहानी एक प्लेटफॉर्म उनके साथ मिलकर स्टार्ट किया कि वहाँ पे कोई आसपास कोई हॉस्पिटल या मेट्रो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट हो या जहाँ पे हम उनको कुछ करें. तो हमने एक टेली हेल्थ स्टार्ट किया और वहाँ पे विद इन आई गेस 4 to 6 weeks वी गॉट 200+ पेशेंट्स रजिस्टर्ड और उनमें से 70% फीमेल्स और गर्ल्स थी. और उन्होंने कहा कि अगर ये शायद ना होते तो हम लोग शायद अपनी ये चीज़ें एड्रेस ही ना कर पाते. और वो 70% लोगों को शायद या इधर आना पड़ता है इस्लामाबाद, जो कि ऑब्वियसली कॉस्ट भी है, एक टाइम भी है, वो तीसरी हमने ये चीज़ वहाँ पे की रजिस्ट्रेशन विद नादरा, कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और उनको वंस अ वाइल वहाँ पे नादरा का की जो इनकी जो मोबाइल वैन्स है वो लेके जाए जाए, ताकि लोग वहाँ पे जाके कोई बेसिक्स जो उनको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं या रिन्यूअल्स होती हैं वो वहाँ के, डोंट हैव टू कम ऑल द वे टू इस्लामाबाद. Again, obviously cost भी चलने. So we're trying to have that impact in that village, उसको एक smart सा village. So it's in the pilot phase right now. And idea is that इसको हम showcase करेंगे, एक successful हो और लोगों को भी पता चले कि इसका फ़ायदा है इस connectivity. और वहाँ पे हमने फाइबर बिछाई. Obviously इंटरनेट आया तो ये सारी सब चीज़ें जो आई हैं. So उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हम इसको ज़्यादा और जगह पे लेके जाने चाहेंगे. अभी हम इंशाल्लाह 3-4 और करेंगे इन ऑल डिफरेंट प्रोविंसेस, KP में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी. एंड वी विल लुकिंग फॉर रिमोटेस्ट विलेजेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज है, ताकि वहाँ पे कन्वीनियंस वो हो. एंड देन इवेंचुअली इफ अगर हुआ तो वी कैन मे बी स्केल इट अप. Makes sense. I'm gonna bring you to a more आजकल जो बहुत ज़्यादा popular conversation है, may not be the most practical one, but it is popular nonetheless. 5G, right? And we're hearing कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 5G आ रहा है, और इट्स नॉट जस्ट लाइक लेट्स से डेवलप्ड वर्ल्ड, बट इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में अब 5G डिप्लॉय होना शुरू हो गया. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली फिर से हम वही कहानी देख रहे हैं कि इवन जब हमने 2013 में फाइनली 3G देखा था, और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्यू ईयर्स बिफोर इट केम इन पीपल वर लाइक द इकोनॉमिक्स डोंट मेक सेंस, ये तो एक्चुअली इररिलेवेंट है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है. और जब वो आ गया और उससे चेंज इम्पैक्ट आया तो फिर उसके 2-3 साल बाद लोगों ने आके बोलना शुरू किया कि यार वी गॉट इट टू लेट, 5 years लेट हो गए हम, तो इस वजह से वी मिस्ड द बोट. बट इन पाकिस्तान ऑब्वियसली वी आर नाउ सीइंग हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इन अ वे वेयर between the fight of, it seems like, between the fight of the private and the public sector, the consumer बेचारा पिस रहा है जिसको access to 5G नहीं मिल पा रहा. So as a starter, before I ask any sort of more technical question, मुझे बताएं, how do you see 5G and why do you think we haven't been able to get it yet? Basically एक रीज़न वही है कि हमारा एक 5 साल का साइकिल मिस हुआ था. सो हम लोगों ने 4G को भी फुली तरह एक्सप्लॉइट ही नहीं किया. जिस तरह मैंने बताया कि हमारे 50% लोगों के पास 4G अभी वो है, 50% स्टिल है, बट 5G, सो वी डोंट वांट टू मिस दैट साइकिल नाउ. सो उसके लिए जो बेस्ट है, ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर के अपने कंसर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि वो शायद अभी वायबल नहीं होगा, वो नहीं. और गवर्नमेंट का भी कंसर्न है कि हम 5G करना भी चाहते हैं, जो हमसे पहले गलती हुई है, वी डोंट वांट टू मिस दैट साइकिल. So the government and the private sector is in talks these days कि what is the best way, a middle way क्या हो सकता है. And the middle way, one of the possibilities can be that कि trial basis पे 5G allow कर दिया जाए private sector को for use cases in metropolitan like big cities like Islamabad, Lahore and Karachi, and then see कि उसके बाद क्या उसकी use cases निकलते हैं, उसकी viability क्या निकलती है, and then eventually it can be rolled out to the rest of Pakistan. अब 5G के लिए बेसिक्स ये है कि यू नीड टू हैव अच्छा फाइबर का बैकहोल होना चाहिए. यू नीड टू हैव, आपके पास स्मार्टफोन्स 5G वाले होने चाहिए, तभी उसका यूज़ हो सकेगा. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये 3 इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वुड बी अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट ऑफ विद ऑन ट्रायल बेसिस एंड सी हाउ दे टर्न आउट टू बी. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे एंड पीपल विल यूज़ इट फॉर पॉजिटिव एंड यूज़ केसेस उसके होंगे. IoT और जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी एंड उन चीज़ों की साइड पे, वो हमें यहाँ से हमें कुछ केसेस मिल जाएंगे. एंड देन इस केसेस को ऑब्वियसली वी कैन टेक इट टू द सेकंड टियर एंड थर्ड टियर सिटीज़ एंड ऑब्वियसली ऑन टू विलेजेस. बट अगेन उसका वही है ना कि द सो पॉइंट हैज़ बीन, एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट सेइंग, आमिर इब्राहिम वाज हियर एंड ही सेड इट कि भाई the licensing fee just doesn't make sense right now. Like paying $200-300 million for a license for a product
that people aren't buying doesn't make sense. And that makes sense what he's saying. But then when the government comes in, تو government کہتی ہے کہ بھیا ہم تو ایک اسپیکٹرم دے رہے ہیں, ہم نے تو لائسنس دینا ہے, تو اس کے تو پیسے ہوں گے. تو آئی انڈرسٹینڈ دیئر پوائنٹ آف ویو ایز ویل. مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ آپ نے ٹرائل بیسس کی بات بولی, وہ یہی آ رہی ہے کہ ان آپٹیمائزڈ ہے. یو ریئلی نیڈ ٹو گو فار اے پے ایز یو گرو ماڈل rather than the more age old, and maybe the pay as you grow model might end up paying you more money in the longer run rather than just taking a payout immediately. Do you think کہ ایک بہت سیریس اب اس کے اوپر ڈسکشن یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے کہ اوکے مے بی وی کین ڈو سم سارٹ آف اے ٹرائل, یا ابھی یہ بس ایک پائپ ڈریم ہے کہ ڈسکشن اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ اچھا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ڈسکشن تو ہو رہی ہے, اینڈ دا گورنمنٹ از کین آن گیونگ دیم کہ کہ ان کو ٹرائل بیسس پہ بھی دے دیا جائے. آئی تھنک اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو کہ سارٹ آؤٹ ہونے رہتے ہیں, بٹ کچھ نہ کچھ بالکل بالکل. گورنمنٹ تو ٹو بی آنیسٹ از ویری کین کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو جائے. اوبیسلی پبلک سیکٹر کے اپنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کا اوبیسلی یہ اکنامک کنسرنس ہیں وچ از آلسو میکنگ سینس, ناٹ کہ وہ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک دیر ول بی اے مڈل وے ان کی کچھ نکل آئے گا جس کی وجہ سے یہ سائیکل ہم مس نہ کر پائیں, اور ان کو اتنی ہیفٹی کاسٹ بھی نہ دینی پڑ جائے اس کی. Makes sense. In terms of, and I know that you guys are really focused on the sustainable development goals as well, but if I were to ask you, how do you achieve that? Because ظاہر ہے کہ ایک تو مجھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایریا میں نظر آ رہا ہے کہ connectivity is becoming an essential thing anyways for development, and then you're connecting underdeveloped areas. وہاں پہ آپ نے بات کی اسمارٹ ولیجز کی, ٹیلی میڈیسن, ٹیلی ہیلتھ, all of those things as well. But is there anything else that you guys are doing there as well? We take SDG 7 جو ہے نا, clean and green energy والا, we take it very seriously because Pakistan has been hit really bad last year by the floods, and we've seen کہ climate کے impact کتنا زیادہ ہمیں ہٹ ہوا ہے. سو ہم لوگ جتنے بھی ٹاورز ڈپلوائے کریں, ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ایک آبجیکٹو اوبیسلی اس کا کہ اوپیکس کاسٹ کم ہو, لیکن آلسو بھی ہے کہ کلین اینڈ گرین والا جو کانسیپٹ ہے سولرائزیشن کا وہ بھی ہو. اب آفٹر ہیونگ دوز فلڈز اینڈ ایوری تھنگ, سو وی ہیو ریئلائزڈ کہ اس کو ہمیں اور اگریسولی کرنا چاہیے. پہلے ہم فائبر کے جو نوڈس ہیں وہ سولر بیسڈ نہیں ہوتے تھے, اب ہم نے ان کو بھی سولر بیسڈ کر دیا ہے. سو یو وانٹ کہ ویئر ایور وی کین کانٹریبیوٹ, جہاں پہ موسٹ سسٹینیبل ہو, اور آج اسپیشلی پاکستان جو کہ اتنی بیڈلی ہٹ ہوا ہو, اس میں جہاں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں, تو اس میں ہم سب سے زیادہ 7 SDG کا جو گول ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں. ان ٹرمز آف سولر, آئی انڈرسٹینڈ دن کے وقت تو اٹس کمپیریٹیولی ایزی چل رہا ہے, رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ Does it shift back to WAPDA, or do you have like sort of کچھ جگہ تو بیٹریز کی ڈپینڈنگ آن, فار ایگزامپل اف اٹس ان انٹیریئر سندھ یا سندھ پنجاب جہاں پہ لمبے بڑے دن ہوتے ہیں اینڈ سن از مچ مور دیر, سو بیٹری کی ٹائم ہوتا ہے جو کہ 4 گھنٹے ہوتا ہے, تو وہ سرو کر لیتے, اس کے بعد وہ بیک ٹو جنریٹر یا واپڈا پہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل کچھ ایریاز ہیں جو نارتھ سائڈ کے ہیں, وہاں پہ ٹیکس 6 گھنٹے چلتا ہے کئی دفعہ, اس کے بعد اگین اٹ گوز بیک ٹو بیٹریز, اینڈ دین فرام دیر اٹ گوز بیک ٹو دا واپڈا والے پہ. رائٹ, انٹرسٹنگ. نارتھ میں ابھی جو ہے وہ, بیکاز نارتھ کی کنیکٹیوٹی اسٹل بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہے, ہیو یو گائز فوکسڈ آن فکسنگ دیٹ؟ اس کے کیا مسائل ہیں, لائک واٹ موسٹ پیپل ڈونٹ نو, بٹ کیا وجوہات ہیں کہ وہ نارتھ میں نا 2-3 چیلنجز ہیں. ایک نارتھ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انفارچونیٹلی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے جو ہمارا ایکس-واٹا کا ریجن ہے وہ نہیں ڈپلوائے ہو پایا. ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 2 سال سے ڈفرینٹ پروجیکٹس رول آؤٹ کیے ہوئے ہیں. نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کرم, محمد جیسے ایریا میں انفارچونیٹلی کا لا آرڈر نہیں کر سکے. پھر ریسنٹلی ہم لوگوں نے سوات, کاغان, کالام, نتھیا گلی, بنیر, DI خان, ان سب میں لانچ کیے ہیں. وہاں پہ ڈپلائمنٹ اچھی ہوئی, لیکن وہ بھی اوبیسلی ٹیرین ذرا ڈیفیکلٹ ہے, ہلی ایریا ہے. پھر وہاں پہ اب جس طرح کاغان میں کچھ ہے کہ 6 مہینے یو کین ہیو ایکسیس, سو وہ آپ کے پاس ونڈو بھی بہت کم ہوتی ہے, تو وہ ایک چیلنجنگ وہاں پہ ہے. اور اب انفارچونیٹلی ڈیو ٹو انسرجنسی ان سوات نہیں تو وہ بھی سلو ہوا ہے. اور ان ایریاز میں اوبیسلی جو ٹاورز ڈپلوائے ہوتے ہیں نا, بیکاز آف دا ماؤنٹینس, وہ اتنی کنیکٹیوٹی پلین ایریاز کی طرح آتی بھی نہیں ہے, تو وہ بھی چیلنجنگ ہے. بٹ وی ٹرائنگ ٹو ورک اٹ آؤٹ کہ اس کو اب ہمیں نے اس سال بلکہ لاسٹ ایئر میں ہم لوگوں نے ٹورسٹ ایریاز بھی ایڈ کیے تھے, بیکاز لاٹ آف ٹورزم ہیز گرون ان پاکستان اسپیشلی ان دا نارتھ. سو وی فیل کہ وہاں پہ اچھی کنیکٹیوٹی ہوگی تو وہ اور بہتر ہو جائے گا. سو وی لانچ سوات میں, ہم نے چترال میں, کاغان میں. سو وی ایکسپیکٹنگ ود دس سمرز میں انشاءاللہ ویل ہیو اے بیٹر کنیکٹیوٹی دیئر. انٹرسٹنگ. اینڈ جو آپ نے ارلی آن اس کا بات کی تھی کلین اینڈ گرین کی,
are you guys looking at carbon credits as well and sort of certifying your clean energy initiative? Because I feel like aane wale waqt ke andar this is a very interesting way to generate revenue as well. Pakistan is one of the lowest in terms of carbon producing, one of the highest in terms of impact. And وہی پچھلے دنوں آئی واز اسپیکنگ ٹو سمن جنہوں نے بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ یار اس کے پیچھے تو ایک پوری یور این انویسٹمنٹ بینک کا یو انڈرسٹینڈ کہ ایک پوری اکانومی کھڑی ہو چکی ہے. اینڈ ایٹ دا ویری لیسٹ اگر ہم اس کے اندر صرف اور صرف بیسکس ہیں نا کہ آپ ٹائملی سمجھ کے چیزوں کو سرٹیفائی کر دیں, اسٹرکچر دے دیں, گلوبل جو اسینچلی کاربن کریڈٹ مارکیٹ پلیس ہے اس کے جا کے پلگ ان کر لیں, تو دیٹ کوڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ way to generate revenue as well. Have you guys looked into that as well? And we haven't thought about the revenue generation perspective. But what we are trying to do is that different international agencies have contacted when they got to know that hum log primary source hamari solar hai. So they want to do a bit of assessment ki kitni hui hai, kitni carbon emission ki credits hai ya ban sakte hain. So we are in discussion with them. Hopefully we'll have something positive from them and from our side also in terms of the report. And then we'll be able to see, we'll be able to take it to the board. And obviously this is something which we have to look at. Makes sense. دو میں نے یہ early on mention کیا تھا and I want your thoughts on this. It's you guys and it's Nadra. I can't think of any other, unfortunately. Maybe I'm wrong. Maybe there are a few. But you guys are essentially a public sector organization, right? And Nadra is the same. جو کہ سروس ڈلیوری کے اوپر کام کر رہے ہیں, بڑا ایکسکلوسیو ان کا مینڈیٹ ہے اینڈ وہ خاموشی سے اس کو کر رہے ہیں اور وہ دے ڈوئنگ اے گڈ جاب ایٹ اٹ. Why do you think, if you look back and you've been there for a while, you've been there for a majority part of the USF's life, right? Why do you think you were able to work through it and create an organization jiska DNA is very different than what you'd normally get to see in Pakistan? What was the difference? Was it the structure? Was it the sort of somewhat independence that you had, because there is a certain level of meritocracy both within Nadra as well as USF. So why do you think you got that opportunity? When I came from the private sector and I was in public sector for initial of my time, so I was like, yeah, I think if I get an opportunity I need to do certain changes and bring that culture into it. So when I became CEO, secondly I was also lucky کہ مجھے بورڈ کو جب میں نے یہ چیزیں پریزنٹ کی کہ میں یہ چیزیں بھی کرنا چاہتا ہوں, they were very supportive. So میرے ایک تو ہمارا کارپوریٹ ویژن ہے نا, میرا ایک گرینڈ ویژن یہ تھا کہ US کو ایک لیڈنگ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن بنایا جائے اور ایک یہ جو امپریشن ہے یہ ڈسپیل کیا جائے کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن بھی روبسٹ ہو سکتی ہیں, اٹ کین بی ایفیشینٹ آلسو, اور وہاں پہ جس طرح آپ نے میرٹ کی بات کی, میرٹ پریویلس, اور ڈلیوری بھی وہاں پہ ہو سکتی. سو اور اچھا ٹیلنٹ HR ہے, سو دے کین آلسو بی انکریج اینڈ دے ایکسائٹیڈ آلسو ٹو ورک فار پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. سو دیٹ واز مائی تھاٹ پروسیس اباؤٹ اٹ. سو obviously I need to do bit of a changes, and جب چینج کرنی ہوتی ہے وہ slowly and gradually. So I had a lot of resistance also. For example, I tell you that initially we had like big offices and we have got a lot of support staff. So میں نے offices ختم کر دیا, with open space کر دیا, and made everyone very accessible. Okay, you don't have to, you just walk into someone's cabin or someone's desk and get things done and move on. And we don't have that red tapeism کہ جی اس سے ہو کے جائے یا فلاں کر کے جائے. Initially resistant people because we're in the comfort zone. And then government also supported me that they did not impose anything on me in terms of I was independent in terms of making decisions in the administration of running the organization, and also hiring the right people for the right jobs, and board was also very supportive in that. So I think that really helped me, that also pushed me یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. And when I started seeing the results it's happening, then you get more motivated, you want to do it more. So by shukar Allah Ta'ala ka, we've been able to achieve some extent, but still lot more to do. But میرا جو ایک personal I would say وہ ہے, وہ یہ ہے کہ امپریشن ختم ہونا چاہیے کہ پبلک سیکٹر بھی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے. بالکل کر سکتے ہیں. But do you think that was because you were lucky that you got a better organization, or do you think other organizations can be fixed as well if you're able to understand what needs to be done and slowly make your way towards it? Obviously it's not radical changes. خیر economic حالات ایسے ہیں, شاید ہم آنے والے وقت میں radical changes بھی دیکھیں, but at least incremental, وہ ایک patience certain level چاہیے آپ کو جس کی وجہ سے, جس کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. Do you think that's if you look at other organizations you'd feel the same way? First of all it has to start from the will. If you have a will to do things, then I'm sure there'll be challenges, and then you need to have that capacity to deliver that will.
So if that's there, I'm very positive it can be done. میک سینس. مجھے یہ بتائیے گا کہ ارلی آن وی ٹچڈ اپان دی آئیڈیا کہ ونس دا ٹیلی کام سائڈ از کورڈ اینڈ دا کنیکٹیوٹی سائڈ از کورڈ تو مینڈیٹ کی بات ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ لوگ ہائی ویز بچھا رہے ہیں رائٹ. سو واٹ یو ڈوئنگ از کہ یور سینگ کہ ٹھیک ہے ایکسیس تو پہلے ملے, اس کے ایکسیس کے اوپر ہو کیا رہا ہے وہ ایک سیکنڈری تھاٹ ہے. بٹ یو تھنک ان اٹس ایونچویلٹی ونس دا ایکسیس از دیئر اوبیسلی اس میں بھی وہ اسپیڈس بڑھتی جائیں گی, تو شاید آپ فائبر کے بعد آپ 5G کے اس پہ آ جائیں, پھر اور بہت ساری چیزوں پہ آ جائیں. بٹ جب آپ نے کہا نا اس طرح کے ٹیلی ہیلتھ اور ایجوکیشن اینڈ یہ سارا کا سارا, so I speak to a lot of startups in Pakistan, particularly one area of interest is EdTech, right? And EdTech is doing some very, very interesting work now, جس میں with AI and with all of these things اب ایکچولی بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ you don't even, ایک تو وہ ہے نا کہ آپ نے ایک بریک اینڈ مارٹر رکھا ہوا ہے اور اس میں آپ نے ایڈڈ بائی ٹیکنالوجی ایجوکیشن کر رہے ہیں, بٹ اب بڑا سمپل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لرننگ ایز لانگ ایز یو ہیو اے اسمارٹ فون اینڈ این انٹرنیٹ کنیکشن, تو آپ لرننگ کو بہت زیادہ آپٹیمائز کر سکتے ہیں. آنیسٹلی آج کل میرا 2 سال کا بیٹا ہے, وہ یوٹیوب سے اس نے سب سیکھ لیا ہے, لائک ہی کین نیم آل دا پلانیٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ دیٹ ریئلی میکس می فیل لائک کہ اچھا میرا بیٹا جو ہے اگر وہ اس کے پاس ایکسیس ٹو یوٹیوب ہے اور میں اس کو گائڈ کر کے سرٹن چیزیں دکھا کے شی از ایبل ٹو ایٹ اے ویری ینگ ایج آئیڈینٹیفائی, لائک اس کے سامنے آپ کوئی بھی ٹرک رکھ دیں تو آپ کو بتا دے گا یہ ڈمپ ٹرک ہے, سیمنٹ ٹرک ہے, ایکسکیویٹر ہے, یہ ہے وہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو why can't the same opportunity be given to, let's say, my house staff or other people in the rural areas? And ہم نے دیکھا ہے کہ more often than not پاکستان میں انٹرنیٹ کے بعد, اور وہ ایک بیسک ہیومن بیہیویئر ہے بٹ وہ ہے کہ کنورجنس ٹورڈز آپ کو ٹک ٹاک اینڈ آل آف دیز تھنگس پہلے انیشیل ارلی ڈیز میں مل رہی ہے, جس میں آپ کو اگین سیڈ کرنا پڑے گا, آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنی پڑے گی ٹو بیٹر یوزفل کانٹینٹ دیٹ از گوئنگ ٹو الاؤ فار مور impactful outcomes in the future. Do you think کہ اس طرح کی پروگرامنگ ہو سکتی ہے where as a secondary step then you begin to encourage connectivity in specific areas that are more impactful? So for example, some sort of a programming where you can subsidize or support e-learning platforms. ابھی تو ارلی سٹیجز میں once some good ones develop, جس طریقے سے ہمارا ٹیلی کام سیکٹر ہے ایک بڑا ڈیولپڈ سیکٹر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ لے کر آ ہی رہے ہیں, تو وہ پھر ایونچولی وہ جو ہے نا ونس دیٹ سیکٹر ڈیولپس تو ان کو لیٹ سے کہ 5 لاکھ یوزرس سے 50 لاکھ یوزرس تک لے جانے والی جو جرنی ہے اس میں آپ لوگ سپورٹ کر سکیں ون وے اور دی ادر. ڈو یو تھنک دیٹ وی کو پوٹینشلی سی دیٹ, بیکاز گلوبلی انوویشن کے پیچھے ہمیشہ پبلک سیکٹر بہت زیادہ ڈرائیو کرتا ہے. پاکستان میں وی ہیو دس ویئرڈ تھنگ ویئر وی پرائیویٹ سیکٹر کے ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب تم کرنا بھی تم نہیں ہے بٹ کرنا ہے, اور نہیں کیا تو ہم تمہیں ڈانٹیں گے آ کے. وہ انفارچونیٹلی وہ کولیبوریشن نہیں نظر آتی. اینڈ USF ہیز بن دس سارٹ آف یونیک اپرچونیٹی اینڈ دس ویری انٹرسٹنگ بیکن آف ہوپ, جہاں پر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ناٹ جسٹ آن اے لیول آف کیسے بورڈ میں لوگ ہیں, بٹ ایکچولی کہ یار آپ انفرا کر کے آپ دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو کہ یو گرو ایز ویل, وی گرو ایز ویل, اینڈ ہاؤ ایور یو گرو یو ایکچولی ہیلپ اس بیک ان دا لانگر رن. ڈو یو تھنک کہ ہم اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آئی ووڈ سے لٹل پری میچور, بیکاز ابھی کنیکٹیوٹی اس لیول تک ہم نے پہنچائی نہیں ہے. ریسٹ آف پاکستان میں وہ پہنچ جائے تو آف کورس دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک منسٹری آف IT کی ایک اور ہماری سسٹر کنسرن کمپنی اگنائٹ, رائٹ, سو دے ورکنگ آن اٹ. سو ان کا اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں, لیکن ایونچولی ان کا مینڈیٹ یہ زیادہ آئے گا ان اسکیلنگ اپ دس. بٹ جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو کری ہوتی ہے, چیزیں ایوالو کری ہوتے ہیں, گروتھ آ رہی ہوتی ہے, سو ابویسلی مینڈیٹ بھی اسی طرح ایوالو بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں آگے بھی ہو سکتی ہیں. یس, وائی ناٹ. Makes sense. Haaris bhai, this is very, very insightful. Thank you so much for coming in. I'm going to share one last question, جو کہ میں اپنے تمام گیسٹ سے پوچھتا ہوں, and I'd like your insight on that as well. Pakistan, we're in 2023 right now. You worked in Dubai, you've traveled elsewhere as well. But by and large, you spent time in Pakistan, and especially private sector and then public sector, doing very impactful work. Knowing what you know now, seeing what you've seen, how do you see Pakistan 27 years from now in 2050? Agar khas kar main aapse puchhun, a lot of guests tend to go towards the route of کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا. تو if
So if I was to ask you a very honest وہ کہ جو آپ کے سامنے ڈیٹا ہے اس سے مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے, what would that look like? You know, I'm very optimistic. I wouldn't say کہ ہم نے یہ کریں تو یہ کر لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا, اور وہ ڈیٹا کی بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں, وہ ہماری یوتھ ہے. ہماری جو ایوریج ایج, جو پاپولیشن ینگ ایج ہے, وہ ارلی 20s کی ہے. اور آپ نے 2050 کی بات کی, اور اس ٹائم پہ یورپ, جاپان, چائنا, امریکہ کی ایج جو ہے وہ 40+, لیٹ 40s, ارلی 50s تک ہے. سو 2050 تک دے ول آلسو بی نیڈنگ سم ہیومن ریسورس. سو ہمارے ساتھ انڈیا ہے 27-28 پہ. سو اینی ویز they will be looking for HR from us, and we will have the largest youth population. So yes, کچھ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہ بھی کی تو I'm very confident کہ ہماری نیشن میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ویسی ہے, تو وہ ٹیلنٹ وہاں پہ گلوبلی جا کے یوٹیلائز ہو جائے گا. سو آئی تھنک ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ یوتھ ہے. سو آئی ایم آپٹمسٹک کہ 2050 میں وی شوڈ بی, آئی ایم ہوپفل کہ ہم ایٹ لیسٹ G20 کا تو پارٹ ہوں. چلیں, I hope we see that. Haaris bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. This is very, very insightful. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے آ کے بتائیں آپ جن علاقوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا 4G 3G کنیکشن کیسا ہے, کیا آپ کے پاس فائبر ٹو دا ہوم کی اپرچونیٹی آئی ہے کہ نہیں آئی. outside of the KLI جو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, how is the connectivity there, particularly if you are from a rural area who's gotten connectivity recently, what was that experience like? Let us know in the comment section below. YouTube والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں میں کنورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارم والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا اشارہ ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Muzamil, Hasan, Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.